الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رب زدني علما رب زدني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، توضیحات، حمداں، ثناء، خوبیاں، بڑائیاں، عظمتاں اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص لائق اور دیوان. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ. درود و سلام مومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، عبداللہ دا جان، آمنہ دا لال، پیکر حسن و جمال، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہے. مختصر حمد و ثنا اور تعریفات کے بعد معزز سامعین کرام، آج میں تمہارے سامنے قرآن مجید دے اوصاف بیان کرنا چاہتا ہوں. جڑا بندہ قرآن مجید دے نال محبت چا کرے دے، جڑا بندہ قرآن مجید دے اتنے غور و تدبر چا کرے دے، غور و فکر چا کرے دے، اللہ کریم کو کتنا انعامات عطا کرے. حضرات، قرآن مجید دا پہلا وصف اللہ کریم نے فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اساں خود ہی ان ذکر کو نازل کیتے. نازل کرنے تو بعد اللہ کریم نے فرمائے اساں خود ہی ان دی حفاظت دا ذمہ چاہتے ہیں. حضرات، قرآن مجید دا دوجا وصف، قرآن مجید جڑے مہینے دے اندر نازل ہوئے، وہ مہینے دا مقابلہ کوئی مہینہ نہیں کر سکتا. اللہ کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. حضرات، جڑی رات دے اندر قرآن مجید نازل ہوئے اور رات سارے راتیں نو آلہ بن گئی ہے.
اللہ کریم نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے اور رات ہے جڑی رات دی عبادت 1000 مہینے دی عبادت کی نے بہتر قرار دیتی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن مجید کا تریجا وصف اللہ کریم دے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ قرآن مجید کا ایک حرف چا پڑھ دے اللہ کریم کو ایک حرف پڑھنے دے بدلے دے اندر 10 نیکیاں عطا کر دے۔ الف لام میم، الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام دوجا حرف ہے، میم تریجا حرف ہے۔ حضرات جڑا بندہ صرف الف لام میم چاہتے وہ کتری ہی دیکھیں ملے۔ اساکوں بھی قرآن مجید دے نال محبت کرنی چاہیے۔ آج اساں قرآن مجید دے نال محبت کرنا چھوڑ دیتی ہے، آج اساں ذلیل و خوار بھی تھائے ہوتے ہیں۔ حضرات قرآن مجید دی اگرچہ چھوٹی جی صورت دے نال محبت کیوں نہ کی دی بنے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندے کو جنت دے داخلے دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ ایک بندہ مسجد قباء دا امام ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے کو امام منتخب کیتا ہے۔ وہ جیملے اپنے نمازیں کو اپنے مقتدیوں کو نماز پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ دی تلاوت کرنا ہے، وہ تو بعد کوئی بھی سورت پڑھ کے سورۃ اخلاص دی تلاوت ضرور کرنا ہے۔ انہیں پڑھتا ہی روزانہ ایک بیمار انہیں جماعتی نے مان کے اللہ دے رسول کو شکایت کی دی ہے، اللہ دے پیغمبر انہیں حال سارا امام سورۃ الفاتحہ دی تلاوت کرنے دے، وہ تو بعد کوئی بھی سورت پڑھ دے، وہ تو بعد سورۃ اخلاص دی تلاوت ضرور کرنے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے وہ بندے کو سجے، ہاں میرے صحابی کیڑی چیز ہے جیڑی تکوں یہ مجبور کریں نہیں پھر سورۃ اخلاص پڑھنے کی؟ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی نے فرمایا اے اللہ دے پیغمبر انی احبھا، میں یہ سورت دے نال محبت کرنا۔ اللہ دے پیغمبر خاموش تھی گئے، تھوڑی دیر تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی تو یہ سورت دے نال محبت کرنے؟ صحابی فرمائے ہاں ہاں اللہ دے رسول میں یہ سورت دے نال محبت کرنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ان حبھا ادخلک الجنہ، اگر تو یہ سورت دے نال محبت کرنے یہ سورت دے نال محبت کرن دی وجہ کہ اللہ کریم تک جنت دے اندر داخلہ عطا کر دے۔ حضرات جیڑا بندہ بھی قرآن مجید دے نال محبت چا کریں دے، قرآن مجید دے مطابق اپنی زندگی کو بسر چا کریں دے، قرآن مجید انہوں دنیا تے بھی ساتھ رہیں دے، دنیا دے اندر بھی اسا دیکھینو جیڑا بندہ بھی سریسی قرآن مجید دے حافظ کو حافظ صاحب کر کے اکسی، قاری صاحب کر کے اکسی، جیڑا بندہ قرآن مجید دے نال محبت کرن دی وجہ کہ صرف صاحب کا لفظ استعمال کرے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام قرآن مجید دے نال محبت کتنا کریں ہیں؟ اگر آپس دے اندر ملاقات جو کریں نا، ملاقات کرن تو سلام کرن تو بعد سب کے پہلا سوال اگر کریں نا وہ قرآن مجید دے بارے سوال کریں۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے جو صحابی ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمن کا گورنر بنا کے بھیجنے بن، یمن دے دو حصے ایک حصے کا گورنر اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو منتخب کی تھے، دوجے حصے کا گورنر اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو منتخب کی تھے۔ اللہ دے پاک پیغمبر انہیں اپنے دعائیں صحابہ کرام کو روانہ کریں نال نال وصیت بھی فرمانے پائیں اے معاذ یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا۔ اے معاذ میں تے کوئی یمن دا گورنر دا بننا پیا،
اتھا بن کے آسانیاں پیدا کرنے مشکل پیدا نہیں کرنی اتھا بن کے لوگیں کو خوشخبریاں دینے لوگیں کو ڈراونا نہیں لوگیں دے واسطے تنگی پیدا نہیں کرنی اے ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ یسرا ولا تؤسرا بشرا ولا تنفرا اے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اتھا بن کے لوگیں دے واسطے آسانیاں پیدا کرنے مشکل پیدا نہیں کرنے لوگیں کو خوش خبریاں دینے لوگیں دے واسطے مشکل پیدا نہیں کرنے انہیں دے درمیان نفرت پیدا نہیں کرنی اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی نے دعائیں صحابہ کرام کو روانہ کی تھے انہیں بیمار گزرتے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنے علاقے دا چکر بدے لیندن راؤنڈ بدے کریں اپنے ایک ساتھی نے نال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ چکر لیندے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دے قریب آگے پہنچے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمانے میں میرا ساتھی ایک میرا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اتنی نال قریب راندہ پائے اگر تو صاحب کو دا انہ دے نال ملاقات کر گنو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دا ساتھی اے امیر المومنین جی میں دوالہ حکم میں اسندہوں میں تعمیل کرنی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دا سفر شروع کر دیں سفر کریں دیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قریب بن کے پہنچ دیں اتھا بن کے دے دن دا ایک بندے کو بدھا ہویا ہے جکڑا ہویا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پوچھ دن اے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ خیر نہ ہے یہ بندے کو کیوں جکڑا ہویا ہے یہ بندے کو کیوں بدھا ہویا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمانے اے معاذ اے او بندہ ہے جڑا اسلام قبول دا کیتے سے اسلام قبول کرن تو بعد اسلام کو مرتد ہو گئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمانے میں کو قسم ہوں ذات دی جڑی ذات دے ہاتھ دے اندر میں معاذ دی جان ہے میں او وقت تک اپنی سواری تو کہیں نہ لاسا او وقت تک میں اپنی سواری تو کہیں نہ ادھر سا جائے ملے تک یہ بندے کو قتل نہ کر لیتا میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمانے اے معاذ خیر نئے کہ جگالی کھڑے کریں دے یہ بندے کو جگڑیا ہی تاں گئے پدھا ہی تاں گئے یہ بندے کو قتل کر لیتا ویسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ویلے تک اپنی سواری تو کوئی نہیں لتے جائے میلے تک وہ بندے کو قتل نہیں کر لیتا گیا جائے میلے وہ بندے کو قتل کر لیتا گیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی دیئے سلام کہتے ہیں سلام کرن تو بعد سب کے پہلا سوال کہتے ہیں اے ابو موسیٰ اشعری اے میرا ساتھی کیفا یقرأ القرآن تو قرآن کی تلاوت کتنا کرنا تو قرآن مجید کو کتنا پڑھنا سب کے پہلا سوال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا کیفا یقرأ القرآن اے ابو موسیٰ اشعری تو قرآن کو کتنا پڑھتا ہوں نہیں قرآن مجید کی تلاوت کتنا کرتا ہوں نہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمانے میرے نصیب دے اندر جتنا لکھیا ہویا ہوندا ہے میں اگر سنن لگتا تے قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنتا اگر میں اٹھدا تا میں وضو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا میں سفر دے اندر ہوا تے قرآن مجید کی تلاوت کرنا میں حضر دے اندر ہوا تا میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا جتنا اللہ کریم نے میرے حصے دے اندر قرآن مجید کی تلاوت لکھ دی ہوئی ہے میں اتنا قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہونا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمانے اے معاذ
تائیں میرے کول کا سوال کیتے ہن میرا بھی سوال ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمائیں ہاں ابو موسیٰ اشعری ہاں ابو موسیٰ اشعری تیرا کیا سوال ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمائیں وَكَيْفَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ اے معاذ تم قرآن مجید کی تلاوت کتنا کرے نہ نہیں تیرے قرآن مجید پڑھن دی روٹین کیا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سوال کیتے انہیں بھی قرآن مجید کے بارے سوال کیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمائیں اے ابو موسیٰ اشعری اگر تم میرے کول پوچھ لگی تھی میں رات دے پہلے حصے دے اندر سو میں نہ سمجھ دو بعد میں تہجد ٹائم اٹھتا میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہونا اللہ کریم نے جتنا میرے نصیب دے اندر میرے حصے دے اندر قرآن مجید کی تلاوت لکھ دیتی ہوئی ہے میں اتنا ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہونا اہن صحابہ کرام جڑے آپس دے اندر ملاقات بھی کرنا سب کے پہلا سوال انہیں دا قرآن مجید دے بارے حضرات آج ایسا اپنی گربان دے اندر چھاپوں اور رمضان دا مہینہ لگا ہے تقریباً ادھا رمضان گزرانا ہے کیا سا قرآن مجید دی تلاوت 15 سپارے کر کی تھی کدا سا اپنے بیٹے کے پوچھے اے میرا پوتر تو قرآن مجید دی تلاوت کتنا کرے نا انہیں ہاں میرا پوتر آج دے رہی دے اندر تو نمازہ کتنا پڑھے نہیں آج تو قرآن مجید دی تلاوت کی تھی یا کوئی نہ اگر اسا اپنی اولاد کے نیسے پوچھ دے آج اسا یہ اولاد ہے ساری نافرمان بنی بڑی ہے اگر اسا اپنی اولاد کی نے قرآن مجید کا سوال کروں پوچھوں انہیں قرآن مجید دی تلاوت کرنے دی روٹین کیا ہے یہ اولاد کل کو بڑی تھی کہ ساری عزت کرے سی اگر اسا اپنی اولاد کو انہیں بیکار چھوڑ دیتا یہ اولاد بڑی تھی کہ ساری دلت دا باعث بن سی ساری بیعزتی دا باعث بن سی اس صحابہ کرام جڑے آپس دے اندر اگر ملاقات بھی کریں نا تو سب کے پہلا سوال انہیں نہ ہونا ہے کئی فتح کرا القرآن تو قرآن مجید دی تلاوت کتنا کرے نہ ہونا حضرات جڑا بندہ قرآن مجید دے اتنے غور و تدبر چا کرنے دے قرآن مجید دے معنی و مفہوم کو سمجھنے چا اللہ کریم کو ایمان دی دولت نصیب عطا کر دے ایمان دی دولت ایمان بہت بڑی چیز ہے انسان کے کچھ بھی نہ ہوئے انسان کے صرف ایمان ہوئے بہت کچھ انسان کے موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سورۃ طور صحیح بخاری دے اندر کتاب و تفسیر دے اندر واقعہ موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرمائیں میں مسلمان کوئی نہ ہویا آمین اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام غزوہ بدر اللیوان میں کو قیدی بنا کے گھننا ہے آکے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے پیش کر دیتے ہیں اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں میرے صحابہ کرام دی جماعت تو سائیں بندے کو مسجد نبی دے پلر دے نال باندھ جو تو سائیں بندے کو مسجد نبی دے تھمبے دے نال باندھ جو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرمائیں صحابہ کرام نے اپنے پیغمبر دے حکم دی تعمیل کرنے ہیں میں کو مسجد نبی دے پلر دے نال باندھ دیتے ہیں حالانکہ میں مسلمان تا کوئی نہ آمین تھوڑی دیر تو بعد مغرب کی نماز دا ٹائم ہو گئے سارے صحابہ کرام مسجد نبی دے اندر جمع ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر مصلی امامت دے کھڑے ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر نے نماز پڑھانا شروع کی دی ہے میں مسلمان تا کوئی نہ ہویاں لیکن میں پتہ کھڑامی ہے سارا منظر تیدا کھڑامی اللہ دے پاک پیغمبر نے تکبیر تحریمہ کی ہے
تھوڑی دیر تو بعد سورۃ الفاتحہ دی تلاوت شروع کی دینے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ دے پاک پیغمبر سورۃ الفاتحہ دی تلاوت شروع کی دینے سورۃ الفاتحہ دی تلاوت مکمل کر کے اللہ دے پیغمبر نے سورۃ طور شروع کر دیتی ہے حالانکہ میں مسلمان تا کوئی نہ ہویا میں لیکن عربی زبان تا جاندا میں میرے قرآن مجید کو سمجھے نہ کرا میں میرے دماغ دے اندر قرآن مجید دے معنی مفہوم دے بیان کیونکہ میں عربی زبان دا جاندا میں اللہ دے پاک پیغمبر نے سورۃ طور دی تلاوت شروع کی دی ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیف انت تیر قلبی اللہ دے پاک پیغمبر دے قرآن پڑھن دا انداز اتنا نرالا ہے اتنا سونا ہے انت تیر قلبی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قریب آکے میرا سینہ پھٹن دے آئی اللہ دے پاک پیغمبر تلاوت کریں دے کریں جملے آیت دے ہوتے پہنچیں ام خلقو من غیر شیئن ام ہم الخالقون حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرمائیں اللہ دے پیغمبر نے جملے آیت پڑھی ہے مجھے دھاڑا نکل گئے مجھے آوازاں نکل گئے اللہ دے پاک پیغمبر نے نماز مکمل کرن تو بعد پوچھے ہے جبیر خیر تا ہے کوئی کھامان دے ضرورت نہیں کوئی پیمان دے ضرورت نہیں کوئی قضاء حاجت من نہیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرمائیں اللہ دے پیغمبر نہ میں کو کھامان دے ضرورت ہے نہ میں کو پیمان دے ضرورت ہے نہ میں قضاء حاجت دے ضرورت ہے اللہ دے پیغمبر منے ہوتے ہیں کہ احسان چلو اے رسیاں کھلوا دو اے جلدی رسیاں کھلوا دو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ کرام دی جماعت دیر نہ کرو لگتا ہی میں جبیر دے دل دے ہوتے قرآن اثر کر گئے جلدی کرو جبیر بن مطعم جانا سیاں کھول لو جیملے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ جانا سیاں کھول لیتے گئے آکے دے اللہ دے پیغمبر دے سامنے بہنے دے آکے دے اللہ دے پیغمبر میں کو کلمہ پڑھاؤ جا اپنا غلام جا پڑھاؤ صرف قرآن مجید جانتے ہیں غور و فکر چاہیے آدھن اللہ دے پیغمبر میں کو اپنا صحابی چا بناؤ اے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کو اگر اللہ نے ایمان دی دولت نصیب کی تھی ہے صرف قرآن دے ہوتے ہیں غور و فکر دے وجہ کی قرآن دے ہوتے ہیں غور و فکر کرن دے وجہ کی اگر اللہ کریم نے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کو ایمان دی دولت نصیب کی تھی ہے حضرات جیرا بھی قرآن مجید دے نال بندہ محبت چا کریں دے اللہ کریموں کو اس طرح عطا کرنا اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ اللہ دے پیغمبر دے صحابہ کرام اندے انساری ایک جائے گزر گائی جتنا صحابہ کرام پانی وغیرہ بھرن واسے اندے ساری ہوتے ہی جگائیں میں چھوٹا جہامی صحابہ کرام قرآن مجید نے تلاوت کریں تو میں انہیں کو یاد کر گنا ساری قوم والے سارے قبیلے والے مکہ فتح تھیون دے انتظار دے اندرم کہ مکہ فتح دی سی اگر پیغمبر سچا ہو سی تو مکہ فتح دینے سی پیچھے سا اسلام قبول کر گنسو حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائے مکہ فتح دی گئے میری قوم والے میرے علاقے والے میرے قبیلے والے اللہ دے پاک پیغمبر تو مسلمان ہون واسطے سفر شروع کر رہے ہیں
اتابن کے اللہ دے پیغمبر دے کو بیٹھن تے مسلمان ہوئے میری قوم والے میری قبیلے والے میرے علاقے والے آدھے بن اللہ دے پیغمبر سارے وچوں کئی بندے کو تساں خود امام منتخب چ کرو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا توانے وچوں سب کے زیادہ قرآن کے کو یاد ہے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ بزرگ بیٹھے ہوئے نوجوان بیٹھے ہوئے کہیں ہاتھ کھڑا نہیں کیتا میں کو کوئی صورتیں یاد نہیں میں ہاتھ کھڑا کیتے اللہ دے پیغمبر میں کو قرآن یاد ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے عمر بن سلمہ تے کو کتنا قرآن یاد ہے اللہ دے پیغمبر سورۃ قضا وقضا فلانی سورت یاد ہے فلانی سورت یاد ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بنو ہے تواڈی قوم دا امام ہے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائیں جنگل میری قوم والے کھاد باپا سامان لگیں میں کو آدم اے عمر بن سلمہ تو اگو جلتا سا پیچھو جلتے ہیں اللہ کریم نے اگر عزت دیتی ہے قرآن دے لال محبت کرنے بزرگ چاچے ڈاڈے والدین سارے پیچھو اے عمر بن سلمہ تو اگو جلتے سا پیچھو جلتے ہیں کیونکہ تیرے سینے دے اندر قرآن ہے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائیں اساں نے سفر شروع کر لیتے ہیں جنگل اساں گھر پہنچے ہیں تو نماز دا ٹائم تھی گئے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائیں میں مصلی امامت کر گیا جنگل میں نماز پڑھی ہے میرا صرف ایک کرتا ہے میرا لباس بھی پورا کوئی نہیں جنگل میں سجدے دی حالت اندر گیا ہوا دی وجہ تو میرا کرتا اٹھنے اڑ گئے تو کافر لوگ بے لوگ دن اے مسلمانوں اپنے امام دا لباس نہ پورا کرو حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائیں میرے مقتدیوں نے چندہ کٹھا کر کے میرے واسطے ایک بہترین لباس تیار کروائے ہیں اللہ دی قسم جا گیا نام میں کو زندگی دے اندر اتنا خوشی کوئی نہیں ہوئی جتنا خوشی میں کو لباس قرآن مجید دے پان دی وجہ کے ہوئی ہے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائیں میری عمر بھی 6 یا 7 سال دی آئی 6 یا 7 سال دی عمر دے اندر حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ مصلی امامت تے کھڑے اے اگر اللہ نے اعزاز دیتا ہے تو صرف قرآن مجید نے محبت کرنے دی وجہ حضرات پہلے بھی میں عرض کی تھے جڑا بندہ قرآن مجید دے نال محبت چا کریں گے قرآن مجید دے مطابق اپنی زندگی کو بسر چا کریں گے اللہ کریموں کو دنیا دے اندر بھی عزت عطا کر دے سی آخرت دے اندر بھی عزت عطا کر دے چھوٹی جی سورت اخلاص دے نال بھی جڑا محبت چا کریں گے اللہ دے پاک پیغمبر نے وہ بھی جنت دے بشارت دے دی اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی ہے حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ عنہ پیو دا نامی معاویہ پتر دا نامی معاویہ اللہ دے پاک پیغمبر نے یہ صحابی دا جنازہ پڑھا ہے جنازہ پڑھاون تو بعد جبریل امین رضی اللہ علیہ السلام آ کے اللہ دے پاک پیغمبر کو سلام کرنا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے جبرائیل کیا تو سامی جنازے دے اندر شامل آ گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا اللہ دے پیغمبر صرف میں شامل کوئی نہ آمی میرے نال 70,000 فرشتہ بھی نال شامل اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے جبرائیل تیرے نال 70,000 فرشتہ بھی شامل آ ای بندے دے اندر انجی کیڑی خوبی ہے جڑی وجہ کہ تساں بھی جنازے دے اندر شریک تھے کہ 70,000 فرشتہ بھی تمہارے نال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں اللہ دے پیغمبر اس سورت اخلاص کو بار بار پڑھتا رہنے ہے قرآن مجید کی سورت اخلاص چھوٹی جی سورت کو بار بار پڑھتا رہنے ہے حضرات آج دیکھو تو صحیح قرآن مجید کی چھوٹی جی سورت دینا ایک صحابی اگر بار بار پڑھتا رہنے نہیں سورت اخلاص دینا محبت چکی تھی مجھے جنازے دے اندر 70,000 فرشتہ شامل آیا اللہ تعالیٰ کے لیے دعا ہے کہ اللہ کریم صاحب قرآن مجید دے نال پکے سچے محبت کرنے دی توفیق عطا فرماوے قرآن مجید دے مطابق سب اپنی زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین